2006 میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں کچھ دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ہوائی میں رہتی ایک پاکستانی ہندو امریکن خاتون سے میری بات، ان کا نام تھا اندرو وٹومل۔ اندرو نے کہا کہ میرا مکان ہے حیدرآباد شہر میں اور وہ بہت خراب حالت میں ہے، کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ یہ بات میرے ذہن میں تو پہلے کبھی نہیں آئی تھی کہ یہاں پر رہنے والے کچھ لوگوں کا مکان وہاں بے یار مددگار ہوگا۔ میں نے پوچھا کس مکان کی بات کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مکھی پیلس کی۔ میں نے کہا جی مجھے تو یاد ہے ایک مکھی ہاؤس ہوتا تھا حیدرآباد میں جو سرکار کی تحویل میں رہا اور وہاں سرکاری دفتر قائم ہوا۔ انہوں نے کہا جی بالکل وہی ہے، وہ ہمارا آبائی مکان ہے اور اس وقت بہت خراب حالت میں ہے، وہ گرنے کے قریب ہے، تو کسی طرح آپ اس کو بچا لیں۔ میں جب پاکستان آیا تو اتفاق سے میرے ذہن میں وہ چیز موجود رہی، میں نے جگہ جا کے دیکھ لی اور اس کے بعد میں نے ایک منصوبہ بنایا اور حکومت سندھ کے پاس وہ منصوبہ بھجوا دیا۔ سندھ حکومت نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس پہ کام کیجئے، لیکن حیدرآباد کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ آپ خود رابطہ رکھیں کیونکہ اس وقت وہ ان کی تحویل میں ہے۔ مکھی ہاؤس میں اس وقت ایک این جی او بچوں کا اسکول سنبھال رہی تھی۔ میں نے دورہ کیا تو پتہ چلا کہ عمارت کی حالت مناسب نہیں ہے اور کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ مکھی فیملی نے 20 کی دہائی میں حیدرآباد میں ایک گھر بنوایا۔ اس گھر میں آرٹ نوو اور آرٹ ڈیکو کے ایلیمنٹ اور اٹیلین آرکیٹیکچر یہ اس کی بنیادی خصوصیات تھیں۔ ماڈرن ہاؤس تھا اس وقت کے لحاظ سے اور بہت خوبصورت پتھر سے بنا ہوا، فرش میں مختلف قسم کی ٹائلیں، صحن میں اٹلی کا ماربل، مطلب کیا کچھ نہیں تھا جو وہاں نظر نہیں آتا تھا۔ الماریوں میں جو گلاس تھا اس پہ ڈیزائننگ تھی، جو دروازوں میں انٹرنل دروازوں میں جو شیشہ لگا ہوا تھا کچھ تو ہینڈ کرافٹڈ تھا، دیواروں پہ حاشیے بنے ہوئے تھے، فریز پینٹنگ ہوئی تھی اور وہ سیکوں میں تھا۔ لکڑی کی بالکنیاں تھی، اسٹیئر کیس ٹاور تھا، لکڑی کی سیڑھی تھی بڑی خوبصورت، جیسے ہوتا تھا ہینڈ کرافٹڈ۔ مختلف طریقوں سے گھر کو جیسے سجایا جا سکتا تھا، خوبصورت بنایا جا سکتا تھا، اس میں مکھی فیملی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن اس وقت لگتا تھا کہ اب یہ اسٹرکچر جو ہے اپنے عروج کے زوال کی آخری حدوں پہ تھا۔ اپنے ایام میں مکھی فیملی نے وہاں جو وقت گزارا تھا ان کا تعلق تحریک آزادی سے بھی رہا،
انہوں نے تحریک آزادی کے بڑے بڑے لیڈروں کو، جس کسی نے بھی حیدرآباد کا دورہ کیا وہ مکھی ہاؤس میں ضرور مدعو ہوا تھا۔ نہرو صاحب تو 2 دن قیام بھی کر چکے وہاں پر۔ تو اس طرح سے وہ سوشل لائف میں مکھی فیملی اور مکھی ہاؤس کافی نمایاں تھے۔ اسی فیملی کا ایک باغ بھی حیدرآباد میں تھا اور وہ بھی تفریح کی جگہ تھی۔ پاکستان بننے کے بعد اسی فیملی کے آدھے سے زیادہ بچے بامبے میں پڑھ رہے تھے، وہ ان کی تعلیم وہیں کنٹینیو ہوئی، وہ واپس نہیں آ سکے۔ ان کی کچھ زمینیں نواب شاہ میں بھی تھیں اور اس وقت خاص طور پہ ایک تناؤ، آرٹیفیشل تناؤ پیدا ہو چکا تھا ہندوستان میں اور پاکستان میں۔ لوگ امیگریٹ کرنے لگے تھے۔ امیگریشن کی کوئی بہت واضح قسم کی کوئی حکمت عملی نہیں تھی، لیکن دونوں طرف کچھ خوف کی فضا اس طرح کی آ گئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ جو ہیں وہ موو کر رہے تھے، اور لوگوں کے ذہن میں تھا کہ وہ ٹیمپرریلی موو کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پولیٹیکل موو کر رہے تھے، ان کے پاس ایک واضح تصور تھا کہ جی ہم ہندوستان جا رہے ہیں یا پاکستان جا رہے ہیں، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ اس خوف کی فضا میں، انسرٹینٹی میں، غیر یقینی صورتحال میں اپنے تحفظ کے لیے، سیکورٹی پرپز کے لیے بھی موو کر رہے تھے۔ لیکن مکھی فیملی وہیں رہی حیدرآباد میں، گو کہ اپنے بزنس کے حوالے سے جو ان کا نیٹ ورکنگ تھی تو اس میں لوگ ہندوستان سے باہر بھی اس وقت موجود تھے۔ ابھی بھی اس وقت وہ پوری فیملی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، اگر پونے میں ہیں، چنائی میں ہیں، بامبے میں ہیں، اسی طرح وہ امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، برطانیہ میں ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کم و بیش یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ تو یہاں پر جو فیملی کا ہیڈ تھا اس وقت، وہ سندھ اسمبلی کا ممبر بھی تھا، اور جب ممبری یہاں پر ختم ہو گئی، 1 یونٹ آنے کے بعد سندھ اسمبلی ایبالش ہو گئی، تو وہ بھی ممبر نہ رہے۔ یہاں پر وہ کراچی سے حیدرآباد آ رہے تھے تو ٹھٹا میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ اس وقت وہی شخص تھا جو حیدرآباد میں قیام پذیر تھا۔ ان کے بعد لوگوں نے ان کے نام پہ ان کی رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مکان میں رہائش اختیار کر لی، جس کی خبر جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پہنچی تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے بینگ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ انہوں نے گھر کو خالی کرایا اور سیل کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے اس وقت کوئی لیگل کلیمنٹ اس پراپرٹی کا نہیں تھا۔ کچھ دنوں میں خالی رہنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا سرکاری دفتر وہاں پر موو ان کر دیا کہ جب وارث ان کے آ جائیں گے تو وہ اپنی مکان کی پوزیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سرکاری دفتر رہا اور پھر سرکاری دفتر کے حوالے سے پہچانا جانے لگا۔ ایک وقت میں بلوائیوں نے اس پر حملہ کیا، اس کو آگ لگا دی۔ بہرحال ایک آفس کے بعد پھر وہاں ایک دوسرا چھوٹا سا دفتر قائم کر دیا گیا۔ وہ پوری بلڈنگ میں نہیں تھا، بلکہ جو بیسمنٹ میں 2 کمرے تھے وہاں وہ دفتر کا ریکارڈ روم کام کرتا رہا۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جو بے چینیاں ہوئیں حیدرآباد شہر میں، اس میں پھر دوبارہ اس کو آگ لگا دی گئی۔ اس مرتبہ کی جو آگ لگی وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ اس نے نہ صرف لکڑیوں کا جو کام تھا وہاں پہ اس کو خاصا نقصان دیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پتھر کے بڑے بڑے ستون تھے، جو پراپرٹی کے، جو بلڈنگ کے فرنٹ پہ تھے، فساد میں تھے، مہاڑی میں تھے، جن کے اوپر جا کے گنبد کا بنیاد تھا، وہ اتنے آگ سے متاثر ہو گئے کہ وہ آدھے سے زیادہ ٹوٹ ٹاٹ گئے۔ اب اگر گنبد کھڑا تھا تو وہ اپنے پچھلے پیروں پر یا پچھلی بیس کی سہارے پہ ہی کھڑا تھا، اور بس وہ ڈولے ڈولے کا سما تھا، کسی وقت بھی وہ حادثہ کوئی رونما ہو سکتا تھا۔ سیڑھی بالکل پھس گئی تھی، تختے اس کے گھس گئے تھے، اوپر سے اس بچوں کے اسکول نے وہاں پر اس کا تو کام تمام کر دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اسکول کا مطلب ہوتا ہے فل چہل پہل، اوپر بچے جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، کلاس ختم ہوتی ہے، شفٹ ہو رہے ہیں، انٹرول ہوتا ہے، چھٹی آتی ہے، مطلب مسلسل وہ سیڑھی بھی جو ہے وہ جواب دینے کو تھی۔ تو ضرورت تھی کہ ہم فوراً کوئی قدم اٹھاتے۔ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہماری بات چیت ہوئی، تو پہلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید سندھ گورنمنٹ کسی بہانے سے ان سے یہ عمارت ہتھیا رہی ہے اور وہ وہاں اپنا کوئی دفتر قائم کریں گے۔ جب میری ملاقات ہوئی ناظم حیدرآباد سے، تو ان کی بہت ساری مس گیونگس ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ لاشاری بھائی، آپ جو بھی آپ کا منصوبہ ہے آپ کریں، اور ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اب پہل تو ہمیں اسکول کو شفٹ کرنا ہے اور کسی مناسب جگہ پہ کرنا ہے۔ اس وقت ہماری ان باتوں کا چرچا شہر بھر میں ہونے لگا، اور ایک گروپ ایجوٹیشن پر آمادہ ہوا کہ جی اسکول یہیں رہنا چاہیے، یہ بڑی سیاست ہو رہی ہے، یہ بڑا نقصان ہوگا بچیوں کو، بچیاں پہلے کم اسکول جاتی ہیں، اوپر سے ان کو اب کہیں دور لوکیٹ کیا جائے گا تو پھر بچیاں کیا کر پائیں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ قرب و جوار میں کوئی ایسا اسکول جہاں ہم ان کو شفٹ کریں۔ تو لڑکوں کا ایک اسکول تھا، ہم نے لڑکوں کے اسکول کی سیکنڈ شفٹ میں حاضری ڈال دی، اور پہلی شفٹ میں وہ لڑکیوں کا اسکول ہو گیا۔ تو ہمیں اس وقت اس کو کنورٹ کرنے میں بڑی آسانی رہی، کیونکہ یہ عمارت اسکول کی بچوں کی بڑی تھی، اور وہاں پر وہ بچوں کا اسکول بہت ہی اچھی طرح سے کام کر سکتا تھا، اور وہ کر رہا ہے ابھی تک۔ تو جب ہم نے یہ شفٹنگ کر لی تو وہ ہیومن رائٹس کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف آ گئی۔ کراچی رجسٹری میں ڈویژن بینچ نے ہمیں بلایا اور کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ بچوں کو آپ ڈسلوکیٹ کریں؟ آپ ان کو تعلیم پہلے ہی ہمارے ہاں کوئی بہت زیادہ اچھی اطمینان بخش حدوں پر نہیں ہیں، اور آپ اس کو نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی عمارت پہ لگائیں جو انسرٹن ہو، جس کے مستقبل کا پتہ نہ ہو۔ جسٹس رمدے صاحب تھے، وہ بہت لائق قانون دان آدمی تھے، انہوں نے بڑے نفیس نقطوں سے ہمارے سارے منصوبے کے عیوب جو ہیں وہ ظاہر کر دیے۔ ہم نے صرف اتنا کہا جسٹس صاحب سے کہ دیکھیے، یہ بے شک ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، لیکن ان کے مالکان نے اس چیز پر کنسنٹ دیا ہے کہ اس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا جائے، اور
جب تک یہ میوزیم کام کرتا رہے گا وہ اپنا کوئی حق وارثی اور مالکی نہیں رکھتے. اب اگر شہر کو کوئی میوزیم مل رہا ہے جس میں اس کی اپنی تاریخ ماڈرن حیدرآباد کی پیش کر دی جائے تو اس سے زیادہ بہتر تصرف اس عمارت کا کچھ نہیں ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ عمارت کی پریزرویشن کا خاطر خواہ بندوبست ہو جائے گا. اس اسکیم کے تحت اس گرتی ہوئی عمارت کو ہم سہارا دے دیں گے اور اس کو فعال رکھیں گے تاکہ پھر یہ مسلسل مینٹین ہوتی رہے. اس نقطے پہ رمدی صاحب نے ہم سے اتفاق کیا اور انہوں نے وہ ہیومن رائٹس کی پٹیشن ہمارے خلاف جو تھی وہ فارغ کر دی. اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ فزیکلی ہم نے اس جگہ کو بچانا کیسے ہے. اسکول کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ بالکل خالی رہ گیا. ہم نے اپنا ایک چوکیدار وہاں بٹھا دیا. اس وقت یاد رہے کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ شہری تناؤ تھا. 2007 کی بات ہے. 2007 8 9 ان سالوں میں کچھ معاملات اتنے اطمینان بخش نہیں تھے اور خاص طور پہ اس قلعے کی چاروں طرف جو صورتحال تھی جہاں مکھی ہاؤس واقع ہے. چوکیدار صاحب 2 دن وہاں ٹھہرے. اس کے بعد پتہ چلا کہ چوکیدار صاحب جو ہیں وہ دن میں تو وہاں بیٹھتے ہیں اور شام میں وہ تالا مار کے کہیں چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو وہاں فرنیشنگ اور فٹنگس ہوتی ہیں وہ خاصی قیمتی پرانے زمانے کی تھی. قیمت کے علاوہ ہمیں فکر یہ تھی کہ چور کے لیے تو وہ پیتل ہے, اس کی قیمت پیتل والی ہے, لیکن ہمارے لیے تو وہ اینٹیکوٹی ہے. وہ ایک دور کی خاص یادگار ہے, ایک اس وقت کی پروڈکشن ہے, یہ اس وقت کی مشینری اور صنعت گری کی مثال ہے. اگر وہ چٹخنیاں, وہ کھڑکیاں, وہ بندوبست, وہ ہینڈل, وہ تالے اگر غائب ہو جاتے ہیں تو ہمارا تو بڑا نقصان ہے, کیونکہ اس پیریڈ کی پروڈکشن کو یہاں اب ڈھونڈا نہیں جا سکتا, ان کے ملنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر. ہم نے کوشش کی کہ اس چوکیدار کو کچھ سمجھ آ جائے کہ وہ رات کے لیے نہ چھوڑے, کیونکہ اس دوران جب انہوں نے 2-4 دن نہیں رہنا تھا تو وہاں سے کچھ سامان چوری بھی ہو گیا. میں حیدرآباد چلا گیا اور میں نے اس چوکیدار سے کہا کہ بھئی دیکھیے, گاڑی سے میرا کمبل اور چادر اور تکیہ نکال کے یہیں بچھا دیجئے, میں رات یہیں ٹھہروں. اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں. وہ بھوتوں پر کوئی خاصا گہرا یقین رکھتے تھے, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے. ہم نے ایک گھڑا سراہنے رکھا اور وہاں سو گئے. اسی طرح 2-3 راتیں میں وہاں رہا. اس کے بعد میں کراچی آ گیا, لیکن اس سے یہ ہوا کہ اب چوکیدار وہاں مستقل ہو گیا, اس نے رہنا شروع کر دیا. آخر کار کام شروع ہوا. اب یہ ساری جو چیزیں تھیں کنزرویشن کے حوالے سے, پتھر کا کام تھا, شیشے کا کام تھا, اسٹین گلاس کا کام تھا, فرش کی ٹائلنگ کا کام تھا, چپس کا کام تھا, موزیک فلورنگ تھی, ڈیکوریٹو پینٹنگز تھیں, ان کا کام تھا. لکڑی کا بہت زیادہ کام تھا, کیونکہ الماریاں, دروازے, کھڑکیاں آدھی سے زیادہ تو جل گئی تھیں, باقی ٹوٹ ٹاٹ کا شکار ہوئی تھیں, ڈیمیج خاصا تھا. اب اس پہ کام کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ ہم اس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن کریں, تاکہ جب ہم اس کو ریسٹور کریں
تو ہم وہی ایلیمنٹ بعین ہی اسی طرح سے ریسٹور کریں. تو ہم نے اپنی بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام کمپوننٹ یہ بنایا کہ جس میں کنزرویشن کرافٹس پر ٹریننگ کا پروگرام اس کے ساتھ نتھی کر دیا. اب ہمارے پاس ٹرینیز بھی اویلیبل ہو گئے اور سیکھنے والے بھی ہو گئے اور سکھانے والے بھی ہو گئے. اس سے یہاں پر ہم نے اپنی ایک سلیکٹڈ ٹیم کو اس کام سے لگا دیا جس نے اس کو ہر اسٹیپ اس کا ڈاکیومنٹ کیا، ریکارڈ کیا، فریزز کی باقاعدہ ٹریسنگ، پرفیکٹ ٹریسنگ جو ہے وہ حاصل کی گئی، کیونکہ وہاں اس عمارت میں رنگ پے در پہ ہوتے رہے تھے، کیونکہ وہ مختلف یوزیج سے گزری تھی. تو جو بھی آتا تھا تو کم از کم پرانی عمارت سمجھ کے رنگ نیا کرا دیتا تھا. تو رنگوں کے لیئرز کے نیچے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں، ان کو آہستہ آہستہ صاف کر کے نکالا گیا. تو وہ جو پینٹنگز تھی، جو فریزز بنے ہوئے تھے، دروازوں کے بارڈر تھے، نیچے حاشیے تھے فرش کے، معاف کیجیے گا، ان کو جو معدوم ہو چکے تھے ان کی ٹریسنگ بڑی ارکریزی سے کی گئی. اسی طرح باقی سارے ایلیمنٹس جو تھے، گلاس پہ ایچنگ کا پروگرام تھا، ٹوٹے ہوئے گلاسز ٹکڑے جوڑ کے اس ڈیزائن کو ٹریس کر کے پھر نئے گلاس پر ایچنگ کرا کے ان کا بندوبست کیا. تو یہ سب ٹریننگ کا پارٹ تھا، اور انہی بچوں نے جنہوں نے خود ڈاکیومنٹ کیا تھا اور انہی کی مدد سے انہی کی ٹریننگ کے پروگرام میں پھر انہی سے ہی وہ چیزیں ریسٹور کروائی گئیں. اس طرح سے ہمارے دو مطلب پورے ہوتے تھے. ایک تو ہم نے مکھیا ہاؤس کو اسی کے بالکل پرفیکٹلی ریسٹور کر کے اس کے پرانے اوج پر لے آنا تھا. دوسرا یہ کہ جو یہ مرتی ہوئی کرافٹس ہیں جن کا اب کوئی یہاں پر نہ کوئی درس ہے، نہ تدریس ہے، نہ اسکول ہے، نہ مدرسہ ہے، اس کا بندوبست بھی ہم نے کر لیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکھیا ہاؤس جو ہے وہ ٹوٹنے سے، گرنے سے کمپلیٹلی محفوظ ہو گیا ہے. اسی دوران ہم نے فیملی کے ساتھ تعلق رکھا، ان سے بات چیت ہوتی رہی. مس کویتا بامبے میں ہماری لنک رہیں، اندرو صاحبہ سے مسلسل بات ہوتی رہتی تھی. ہم نے فیملی ہسٹری کے حوالے سے، فیملی کی میموریز کے حوالے سے ان سے بہت سی چیزیں پوچھی. جو بہت زیادہ ایلڈر فیملی کے لوگ تھے ان کی ریکلیکشنز تھی، انہوں نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائیں جو اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ہماری آنکھوں سے معدوم ہو چکی تھیں. پھر کچھ فوٹوگرافس انہوں نے فیملی کے پرانے بھیجے، اس نے بھی ہمیں ریسٹوریشن پروگرام میں خاصی مدد کی. پھر ہم نے فیملی کو دعوت دی کہ آپ یہاں آ جائیں. کام فزیکل تقریباً مکمل ہو چکا ہے. فیملی ری یونین ہوئی، یہ لوگ یہاں پر آ گئے 2012 میں. اب ان کے سامنے ایک بڑی جذباتی کیفیت تھی کہ جن لوگوں نے وہاں اپنا بچپن گزارا تھا وہ تو بہت زیادہ ایموشنل تھے، اور جو باقی ان کے بعد والے تھے جنہوں نے وہاں مکھی ہاؤس کو دیکھا نہیں تھا لیکن فیملی ٹریڈیشنز میں، فیملی کی کہانیوں میں، تذکروں میں، ذکر اذکار میں وہ بار بار مکھی ہاؤس سنتے تھے، ان کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے مکھی ہاؤس کو دیکھ سکیں. تو انہوں نے بھی آ کے گھوم پھر کے دیکھا. تو اٹ واز اے ویری، کیا کہنا چاہیے، بہت ہی یادگار لمحہ تھا فیملی کے لیے بھی، اور یہاں جن بچوں نے اس پہ کام کیا تھا، ریسٹوریشن پہ، کنزرویشن پہ، ان کے لیے بھی. تو وہ ایوننگ بڑی شاندار گزری. یہاں پر جو ڈاکیومنٹیشن میں ایک پارٹ ہوتا ہے جو ہسٹورک ڈاکیومنٹیشن کہلاتی ہے، اس کے ٹرینیز نے
پھر ان میں سے فرداً ہر فیملی کے ممبر کے ساتھ انٹرویوز کیے، ویڈیوز ریکارڈ کیے، نوٹس بنائے، تو خاصا ایک ڈیٹیلڈ انٹریکشن ہوا۔ ان کے جانے کے بعد بھی جو تھوڑی بہت نوک پلک درست کرنی تھی، وہ مرحلہ پھر آہستہ آہستہ ہوتا رہا۔ آج کل مکھی ہاؤس میں ایک میوزیم کی سافٹ اوپننگ تو ہو چکی ہے، لیکن وہ جو تھیمیٹک اس کی میوزیم کا ایک تھیم کے ساتھ حیدرآباد کا ریسنٹ پاسٹ جو ہے اس میں کیپچر کرنا ہے، وہ حصہ ابھی رہتا ہے، اور اس کے لیے ہماری گائیڈنس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف کلچر کو میسر ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جیسے ان کے اپنے وسائل ہیں ان کی بنیاد پر وہ چیزیں وہاں پر اس میں ایگزیبیشن پر پریزنٹیشن میں لا رہے ہیں۔ تو یہ حیدرآباد شہر کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی ماضی قریب کی وہ کہانی، جب میاں غلام شاہ صاحب نے اس شہر کی داغ بیل ڈالی تھی، وہ آدمی اس وقت 18ویں صدی کے ان ویلیو سسٹم پہ سوچ رہا تھا جیسے پیٹر دی گریٹ نے پیٹروگراڈ کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ وہ ٹاؤن پلاننگ کے پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے میاں غلام شاہ نے مختلف کوارٹرز کی ڈیلینیشن کی تھی، اور اس کے بعد حیدرآباد کا شہر آہستہ آہستہ پھر ترقی کرتا ہوا ہماری ایک وقت میں ایشیا کا خوبصورت چھوٹا شہر شمار ہوتا تھا۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔